اور آنے والے لوگ ہیں وہ بن رہے ہوں گے, نئے لوگ ہیں وہی بنیں گے, لیکن جنریشن گیپ کو کیسے کم کیا جائے کہ ہمارے والدین جو ہیں اور جو تھے وہ تو ہمارے ساتھ کبھی بھی انہوں نے اتنا جنریشن گیپ نہیں تھا, لیکن جو آج کل دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرنے کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سب سے مین اس کا ریزن ایک یہی ہے کہ مین جو اس کا علاج ہے جنریشن گیپ کو ختم کرنے کا, والدین سب سے پہلے اپنے اولاد کے دوست بن جائیں. صحیح. والدین کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بھی والدین ہیں ظاہر ہے, ہم لوگ عام طور پر عموماً کیا کرتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بچوں پر تھوپتے ہیں. بیٹا تم نہیں سمجھتے, تم نہیں کر سکتے, تمہیں نہیں پتا پڑتا, تم چپ کر جاؤ. چار لوگ بیٹھے ہوئے بڑے بول پڑتے ہیں, بیٹا تم چپ ہو جاؤ. اس کو ہرٹ کر دیا, اس کو ذلیل کر دیا, سب کے سامنے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا, تو بیٹے کے صحیح. دل میں بھی باپ کے لیے احترام نہیں آئے گا, وہ صحیح. گیپ بڑھ گیا. صحیح. ہر بات کو ڈینائی کر دے گا, نہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا, تم نہیں سمجھ سکتے, تمہاری سوچ چھوٹی ہے, تم چھوٹے ہو. تو وہ کیا ہوگا, گیپ بڑھتا رہے گا. یار میرا باپ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, میرا باپ میری کسی بات کو عزت دینے کو تیار ہی نہیں ہے, میرا بڑا صحیح. بھائی میری کسی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح. تو کیا گیپ بڑھتا جائے گا. اور یہ گیپ جب بڑھ جائے گا نا آصف بھائی, یہ بہت خطرناک ہے, بہت اچھا. زیادہ خطرناک ہے. صحیح. اس سے دین, دنیا, قبر اور آخرت جی. سب داؤ پر لگ جاتے ہیں, صرف ہماری غفلت کی وجہ سے. اچھا. صحیح. ہم کیوں دیکھیں, ہم جب اس دور سے گزر چکے کہ ہمارے والدین نے اگر ہمارے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ رکھا, تم چپ ہو جاؤ, تمہیں نہیں پتا پڑتی, تم بیٹھ جاؤ, تو ہم لوگوں کو جب یہ احساس ہوا کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, صحیح. اگر اس سے بہتر یہ کہ میرا والد یا میری والدہ میرے دوست رہتے, تو ہم زیادہ امپروو کر جاتے, زیادہ ہمارا ذہن کھل جاتا, ہم کھل کے سامنے مزید آتے. تو وہی ایٹیٹیوڈ ہم کیوں اپنے بچوں کے ساتھ کریں. صحیح. ایک چیز ہمیں جب بری لگی تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے, ہمیں صحیح. اپنے بچوں کے لیے باہیں کھول کے رکھنی چاہیے. صحیح. پھر کیا ہوگا, پھر جو بھی ایشو اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں ہوگا نا, اپنے جی. بچوں کو, ہمارے بچوں کو جو بھی پرابلم ہوگی, جی. تو وہ کسی اور کے کاندھے پر سر رکھ کر نہیں روئے گا, صحیح. وہ صحیح. آپ کے کندھے پر سر رکھ کر روئے گا, بابا جان یہ مسئلہ ہو گیا. صحیح. اسے صحیح. پتا ہے کہ جی. میرا باپ مجھے ذلیل نہیں کرے گا, اسے پتا ہے میرا باپ مجھے ہرٹ نہیں کرے گا, میرا باپ مجھے سمیٹ لے گا, کیونکہ وہ باپ ہے. صحیح. ابھی بھی اس دور میں بھی ہمیں ضرورت ہے. اب دیکھیں نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اب شادی کرنا چاہتا ہے, لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے جس لڑکی سے, لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے جس لڑکے سے, والدین ایشو کریٹ کرتے ہیں. جب ایشو کریٹ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, بچے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں, پھر صحیح وہ بات. کورٹ میرج کر لیتے ہیں, الگ جا کے رہ لیتے ہیں. کیا حاصل ہوا والدین کو, اکیلا پن. اور ان کی وجہ سے, ان کے جنریشن گیپ دینے کی وجہ سے بچے بھی گناہ گار ہوئے, صحیح. ظاہر صحیح. والدین کی نافرمانی کا شکار ہوئے, بچے گناہ گار ہوئے. تو صحیح. جنریشن گیپ ختم کرنے کا سب سے مین طریقہ, سب سے اہم ترین طریقہ صرف یہی ہے کہ والدین اپنی باہیں اپنے بچوں کے لیے کھول کے رکھیں ہر وقت, بالکل آدھی رات صحیح. کو بھی. بالکل بالکل تو صحیح بچہ کہا. بالکل بالکل صدیق صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے. اور چونکہ ہم اس پروگرام کے آخر میں دعا بھی کریں گے, صدیق صاحب کی والدہ جو ہیں وہ آج سے کچھ دن پہلے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. خصوصی دعا بھی ہوگی اس پروگرام کے آخر میں, لیکن اس سے پہلے یہ سوال میں نظم کی جانب لے کے جاؤں گا. نظم, کیا کہتے ہیں جنریشن گیپ کے حوالے سے آپ, کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں, بالکل میں صدیق صاحب کی ہر بات سے اتفاق کروں گا. یہی وجہ ہے کہ والدین کا جو رویہ ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول نہیں ہے, ایک دوستانہ ماحول نہیں ہے. وہ یہی بات ہے, ذرا ذرا سی بات پہ جھڑک دینا اولاد کو, اور اہمیت نہ دینا, اور ذلیل کر دینا, اور جو بھی معاملات ہیں اس میں ان کو بالکل چھوٹا سمجھنا. اور یہ اچھا یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر کچھ بچے, اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو, پیرنٹس کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اپنائیت میں کہ ہمارے والدین ہیں, اچھا ہے, ہم ظاہر ہے ہم نے ایک علم حاصل کیا ہے, تعلیم حاصل کی ہے, ان کی بدولت ہی حاصل کی ہے, انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا پڑھایا ہے, تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ اچھا ہی کریں. وہ اچھا سوچ کر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو الٹا والدین ان کو جھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے باپ بنو گے, تم ہماری ماں بنو گی, تم ہمیں سمجھاؤ گے, ذرا سا پڑھ کے لیا ہمارے باپ بن گئے, ہمارے استاد بن گئے. یہ چیز اس طرح کے جملے اکثر دیکھے گئے ہیں معاشرے کے اندر, جو کہ بہت غلط ہیں. دیکھیں, ہر
بچہ جو بتا رہا ہے، جو اولاد بتا رہی ہے، ہر بچہ یہ نہیں ہوتا کہ باپ بن رہا ہے یا استاد بن رہا ہے. بہت سارے بچے مخلص ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے ہم بھی اپنے والدین کو سمجھائیں. اور جو معاشرے میں چل رہا ہے حالیہ، ظاہر ہے ہمارے والدین ہیں اور اگرچہ ہمارے سینئر ہیں اور ایک ان کا تجربہ زیادہ ہے، لیکن اس دنیا میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ممکن ہے اس حوالے سے نہیں جانتے ہوں. تو کچھ بچے بتانا چاہتے ہیں تو الٹا ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں اس بارے میں بتایا، بلکہ ان کو جھاڑ دیا جاتا ہے، ان کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس طرح کے جملے ان پر کس دیے جاتے ہیں کہ تم ہمارے باپ بنو گے، استاد بنو گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں، وہ جو اولاد ہوتی ہے، وہ پھر تھوڑی نگیٹو ہو جاتی ہے کہ یار ہم تو دیکھو اپنا سمجھ کے بتا رہے تھے، یہ تو ہمیں ہی نہیں سمجھ رہے. وہ ذہن کیا بن جاتا ہے، یار ہمارے والدین ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھتے ہیں تو وہ پھر اپنی ہر بات جو ہے نا وہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی بات پھر شیئر نہیں کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ دوست میں کیا ہوتا ہے کہ یار کر رہا ہے نا تو، ہاں بالکل. دوست کیا کرتا ہے، اپریشیٹ بھی کرتا ہے. بہت سارے دوست نیگیٹو بھی ہوتے ہیں جو تاہٹ کا شکار کرتے ہیں، انسان کو بات اگنور کرتے ہیں، جو اکساتے بھی ہیں. اچھا کچھ دوست اچھے بھی ہوتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا وہ ذہن سمجھ رہا ہوتا ہے، دوست آپس میں ایک دوسرے کا ذہن سمجھ رہا ہوتا ہے. تو بچہ کیا ہوتا ہے، وہ دوست کے تو قریب ہو رہا ہوتا ہے لیکن والدین سے دور ہو رہا ہوتا ہے ان وجوہات کی بنا پر. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دور ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا چھوٹا جو ایک وقفہ ہے نا، وہ ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اگر کوئی پیرنٹس اپنے اولاد کو جھاڑ رہے ہیں اور بچہ ان سے دور جا رہا ہے، ایک دم سے کوئی دور نہیں جاتا ہے. یہ چھوٹا چھوٹا گیپ، جب چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سارا ایک ذخیرہ بن جاتا ہے نا، تو پھر بہت زیادہ ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جو پیرنٹس ہیں، وہی والدین پھر وہی کہہ رہے ہوتے دیکھو ہماری بات نہیں مانتا، ہم سے کچھ شیئر نہیں کرتا. خود پہلے دور گیا، جب وہ شیئر نہیں کر رہا ہے تو پھر کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سے شیئر نہیں کرتا اور ہماری بات نہیں مانتا، ہمیں اہمیت نہیں دیتا، نافرمان ہو گیا یا گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو نوٹ کرنا چاہیے. اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین سے اگر وہ جھڑک بھی دیتے ہیں اور جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے جو والدین ہیں ان کی باتوں کو برداشت کریں اور اپنا جو ایک جذبہ ایمانی ہے اور جو اعلیٰ ظرفی ہے اس کو دکھائیں. ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال کرے، ان کا ادب کرے، احترام کرے. اور والدین کا بھی یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد پہ شفقت کرے، مہربانی کرے. صحیح جناب. یقیناً آپ نے اس پروگرام میں آج سنا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں، دعا کی اہمیت کے حوالے سے ہم آج یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور یقیناً اس وقت صدیق بھائی ہمارے ساتھ شاید لائن پر نہیں ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے تو دعا ہے جو کہ آج ہم نے کرنی ہے صدیق بھائی کی والدہ کے حوالے سے کرنی تھی دعا، لیکن چونکہ صدیق بھائی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہیں تو نجم سے ہم کہیں گے کہ نجم دعا کریں صدیق بھائی کی والدہ کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ تمام والدین کے لیے جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو کہ اس دنیا میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی دعاؤں قبول کرے. اور دعا کی اہمیت کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام تھا. دعا. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم المنافقین. اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم الفاسقین. اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکاذبین. اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین. یا الہ العالمین، ہم نے جو پروگرام کیا ہے، جو دعا کی اہمیت اور جو دیگر گفتگو کی ہے،
اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین سہون قصدن کوئی خطا ہوئی ہو اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ تمام مسلمین و مسلمات، تمام مومنین و مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص محترم جناب صدیق برکاتی صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شفاعت نصیب فرما۔ جنت میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ یا الہ العالمین ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما۔ یا مالک جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو با روزگار ہیں انہیں مزید ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کے علم میں، عمل میں خیر و برکت فرما۔ رزق میں کشادگی فرما، کاروبار میں ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین بے عملی سے نجات عطا فرما، ہم سب کو عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اقبال کا جو پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وفاداری ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما، عملی طور پر وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری جو کاوشیں ہیں اس چینل کو جو آصف بھائی اور ہم لوگ مل کر جو چلا رہے ہیں اور اس پروگرام کو جو چلا رہے ہیں، اس پروگرام کو مزید ترقیاں عطا فرما، اس سے زیادہ لوگوں کو اصلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی النبی الطاہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالکل جناب، آپ نے یہ دعا کی صدیق بھائی ہمارے ساتھ پہ، صدیق بھائی کیا کہیں گے آخر میں؟ کیا کہیں گے آخر میں؟ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے آصف بھائی کہ والدہ محترمہ جب گئیں اس دنیا سے، والدہ محترمہ ایک بات فرمایا کرتی تھی، وہ دعا دیا کرتی تھی جی کہ بیٹا رزق کے لیے کبھی پریشان مت ہونا، صحیح، انسان ہاتھ سے چھین لے گا لیکن نصیب سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ صحیح بات، ان کی یہ دعا اتنی پیاری تھی، ان کی یہ بات اتنی پیاری ہے کہ یہ دعا ایک ڈھارس ہے، جی ہاں، ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے۔ صحیح، تو جب بھی کبھی مجھے پریشانی کبھی اس حوالے سے ہوتی ہے تو مجھے میری ماں کی یہ دعا یاد آتی ہے صحیح، کہ بیٹا نصیب سے کوئی نہیں چھین سکا، صحیح، ہاتھ سے کوئی چھین لے گا، صحیح، نصیب سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم اکثر دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین، تو بس الحمدللہ والدین کی دعا لی ہے، والدین کی دعاؤں سے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ، جن کے والدین حیات ہیں، ہمیشہ دراز رکھے، آمین، صحت و عافیت کے ساتھ انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ آمین، جن کے والدین وصال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت آمین ثم آمین۔ بالکل جناب، آج کے پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مجھے صدیق برکاتی صاحب اور نجم خان کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ دعا کیجیے، اپنوں کے لیے کیجیے، غیروں کے لیے کیجیے، اچھی دعا کیجیے، ضرور سنیں گے اللہ آپ کی اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔